ایک افغان دوست نے وہ مجھے کوئی کلپ بھیجا اور اس میں جو ہے کہا کہ دیکھیے جی یہ کوئی پنجابی شاونسٹ ہے، بزرگ سا آدمی ہے موٹا سا، تو وہ پٹھانوں کی یا افغانوں کی توہین کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ افغان جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی قائس عبد الرشید جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کے بعد انہوں نے وہاں اسلام لے آئے اور صحابی کا درجہ پایا، اور لیکن یہ افغان وہ شخص جو ہے جو پنجابی سو کولڈ جس کو پنجابی شاونسٹ کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین کر رہا ہے کہ یہ بات افغانی جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ سچائی یہی ہے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے اسی جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہے موٹا صاحب، نام مجھے جاوید غالباً نام ہے اس کا، اس نے کوئی ویڈیو بنائی تھی تو اس کے چند ایک نکات تھے جن کو میں نے رد کیا تھا۔ تو پھر اسی کی ویڈیو دیکھنے کو ملی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغان خود جو ہسٹورین ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی قائس عبد الرشید جو ہے وہ کوئی صحابی تھا۔ وہ تو اپنی طرف سے نہیں بات کہہ رہا۔ بہرحال جہاں تک میری اپنی، دیکھیے میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں، افغانوں کے اندر تو بڑے مشہور ہسٹورین ہیں، سنگر سوار صاحب ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں، جو غلط جھوٹ بولتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف کو اس لیے مار دیا گیا تھا یا قتل کر دیا یا سنسار کر دیا گیا تھا کہ اس نے ڈیورنگ لائن پر دستخط کیے تھے۔ یہ جھوٹا ایک واقعہ بتاتا ہے، حقیقت کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں، قادیانیت لنک سارا معاملہ وہ۔ بہرحال اسی طرح ایک پامیر صاحب ہیں، کریم پیکر پامیر، بزرگ سا آدمی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ ایک طرف 47 ریفرینڈم ہو رہا تھا پشاور میں، وہ ایک طرف قرآن رکھ دیا گیا اور ایک طرف گیتا رکھ دی گئی۔ اب اگر ہسٹورین ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، وہ تاریخ جو 50 60 70 80 سال کی ہے اس پہ ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، تو 1400 1500 سال کی تاریخ کو تو آپ ایک طرف ہی رکھ دیں۔ ہاں، اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں جناب علی کہ اگر یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ افغانستان میں حضرت قیس عبد الرشید ان کے ذریعے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب 7ویں صدی میں جو انویڈ کیا افغانستان کو، تو وہاں جو ہے آلریڈی افغانستان کے اندر مسلمان آباد تھے، جنہوں نے جو تابعین تبا تابعین کا رتبہ رکھتے تھے، کیونکہ ایک صحابی سے انہوں نے اسلام لیا اور وہ تابعین ہوئے اور آگے نسلیں تبا تابعین، اور یہ تو یہاں ہم اس چیز کو معیار اگر بنا لیں، کیونکہ جب مسلمانوں نے افغانستان کے اندر فوج آئی ہے تو اگر آلریڈی وہاں پر مسلمان قبیلے موجود تھے اور انہوں نے وہ مسلمانوں کو جا کے جوائن نہیں کیا، جو اس وقت تو افغانستان میں جو میجورٹی جو لوگ تھے وہ بدھسٹ اور ہندو تھے، تو ان کے خلاف اگر انہوں نے لوکل مسلمانوں نے، افغانستان کے لوکل مسلمانوں نے وہ رینکس جوائن کیے ہیں، ان کی مدد کی ہے، ان کو فوڈ باہم پہنچائی ہے، اسلحہ دیا ہے، اپنے لوگ جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کے لشکر میں شامل کر کے، تو نان مسلم کے خلاف جہاد میں حصہ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اور یقیناً مسلمانوں نے جو عمومی وقت کے اوپر جو ہوا ہے وہ پھر اس سے پہلے مسلمان یہاں آباد تھے تھرو قیس عبد الرشید کی تبلیغ کے ذریعے۔ اور اگر کوئی اس چیز کی مثال نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے
کہ یہ پھر تاریخ کو مسخ کیا گیا ہو. تو یہ تو اب کھوج لگانا افغان ہسٹورین کا ہے. میرا تو نہیں ہے، نہ میں ہسٹورین ہوں، لیکن بظاہر ایسا تاثر مجھے، ہو سکتا ہے میری تو اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب مسلمان آئے ہیں 7ویں صدی میں، اس وقت افغانستان کی سرزمین پر شاید مسلمان ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اسلام وہاں تب ہی پھیلا ہے جب مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد پھر کنورٹ ہوئے ہیں یہ وہ. تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس بارے میں. ہمیں حالات کو اور حالات و واقعات کو دیکھ کے چیزوں کو ہم آسانی سے اسیس کر سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ میں نے اکثر ان افغانوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے جو مذہبی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ ایک افغان جو ہے وہ صحابی تھے. قیس عبدالرشید کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شیرانی اور اس قسم کی مختلف قبائل جو کوہ سلیمان میں آباد ہوئے، پھر آگے جلال آباد، پھر پشاور، اور یہ سارے جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں، اور وہ کابل اور پورے افغانستان میں پھیل گئے. تو وہ ظاہر ہے ان کی اولاد پھر مسلمان ہوگی، یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے. لیکن ان کے بعد 100 سال بعد یا 125 سال کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر آتا ہے تو وہ کہاں تھے یہ مجھے نہیں پتا. تو دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو لبرل سوچ رکھنے والے افغان ہیں، کچھ خلقی پرچمی، وہ ٹوٹلی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور وہ شمس دو شمشیرہ جن کا مزار جو ہے کابل شہر کے سینٹر میں ہے، انہوں نے ظلم کیا، اور چند ایک جرنیلوں کا نام لیتے ہیں، اور انہوں نے کنورٹ کیا. اور پھر کیونکہ وہ جزیہ دیتے تھے نان مسلم جو افغان تھے، تو جزیے سے بچنے کے لیے انہوں نے اسلام کنورٹ میں آ گئے. یہ ان کا خیال ہے. اور بہت بڑا ایک طبقہ افغانوں کا یہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اور ہاں یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے یہ بہت زیادہ افغانوں سے یہ سن رکھا ہوا ہے ڈیورنگ لائن کے اس طرف، یعنی افغانستان کے جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں، وہ ان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس چیز کے اوپر قائم ہیں کہ افغان قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کوئی لاسٹ ٹرائب ہے اور یہاں آ کے آباد ہوئے. اور مطلب یہ میں نے یہ نظریہ جو ہے سرحد کے اس طرف بہت سنا ہوا ہے. لیکن میرے تجربے میں ضرور کوئی لوگ ہوں گے، لیکن میرے تجربے میں عام پٹھان جو پشاور کی طرف کے ہیں یا جن کو پاکستان کی طرف ہیں، جو ان سے میں نے یہ بات نہیں سنی کہ وہ ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میرا تجربہ ایسا نہیں ہے. تو بہرطور یہ تصور کہ افغان جو ہیں وہ ایک لاسٹ ٹرائب آف یہودیوں کا ہے، یہ نظریہ بہت زیادہ جو ہے 80 کی دہائی میں 90 تک کی میں وہاں عام جو لوگ تھے میں نے سنا ہوا ان سے. تو ویسٹ یعنی ٹورڈ نارتھ اور ویسٹ کی طرف جائیں تو وہ جو نون پشتون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آریہ کے نسل سے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری زبان، یہ وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ خود کو پرشین کے ساتھ زیادہ جو ہے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور
گریٹر خراسان کی بات کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہر قوم میں مختلف سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ آباد ہوتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیفینیٹ کسی بات کو جو ہے ہم سٹیمپ نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی صحابی وہاں گئے جو افغان نسل تھے. تو اس کے اوپر مختلف دعوے ہیں کچھ لوگ جو کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ہم تاریخ کے آئینے میں اگر یہ چیز دیکھیں تو ہمیں زیادہ بہتر جانکاری حاصل ہو سکتی ہے، بجائے یہ کہ ہم کسی جاوید کے یا کسی سنگر شہ سوار کے یا کسی افغان ہسٹورین کی کسی بات کو قرآنی بات نہیں سمجھنا چاہیے. اپنی سرچ کریں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، سوچ دی ہوئی ہے. جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد تھے اور جب بھی کہیں کوئی مسلم آرمیز آئی ہیں تو وہاں پر انہوں نے مسلم آرمیز کو جوائن کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی کمک کی ہے. اگر افغانستان میں بھی ایسا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا کہ کوئی مطلب مسلمان جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے. 7ویں صدی میں جو مووی جو وقت میں آئے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس چیز کے امکانات صفر کے برابر ہیں کہ کوئی صحابی ہیں یا وہ. بہرحال بہتر اللہ جانتا ہے، میں نے اپنی نقطہ نظر کو پیش کر دیا ہے. آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پرو پاکستان ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہاں ٹی ٹی پی کو جو ہے کہا دیا ہے کہ آپ لوگ ویپن چھوڑ کے اور جو ہے یہ ٹیررزم اور یہ اور وہ، اور آپ کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہاں پر جناب ٹول ٹمکے بجنے بھی شروع ہو گئے ہیں. اسکول بنیا نہیں تو اسٹوڈنٹ پہلے تیار ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن تاریخ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان افغانستان ہسٹری کے پروسپیکٹ میں چیزوں کو انالیسس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. طالبان آگے لڑیاں پہ گئی ہیں. اور جی جناب وہ کیا نام ہے، اسامہ بن لادن کا کیا نام ہے اس کا، جہاز شروع ہو گیا، لڑیاں پہ گئی ہیں. اوکے، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم دین جو پاکستان میں ظاہر زیادہ ہیں، اتنا وہ مادر چوت بھی جو ہیں یہ بات نہیں بتا سکے کہ سوویت یونین کی جو اس وقت کی جنگ تھی وہ جہاد نہیں تھی. اوکے، وہ سرزمین کے لیے آزادی کی جنگ تھی. لیکن یہ ایسے مادر چوت مولوی ہیں سکوت کیا، they knew it very well کہ جہاد نہیں ہے، لیکن ڈالر 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 ڈالر. ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور یہ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہوتے، ڈالر کا نام لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ماں چوت مولوی ہمارے. مجھ جیسا آدمی 30-40 تاریخ سال کی جو بات ہو رہی ہے جہاد کی، میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ بالکل 80 کی دہائی میں اور اس کے بعد بھی افغانستان میں شریعت اسلام کے مطابق جہاد نہیں تھا. اور جو یہ کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد، وہ گناہگار ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. اے جہاد کسی سرزمین کے لیے نہیں ہوتا، پین چودو مولویوں کنجرو، اللہ کے لیے ہوتا ہے. اوکے، تو شرائط ہی نہیں پوری ہوتی تھیں. تو اس لیے جو لوگ آج بھی جہاد کا نام لیتے ہیں وہ پہلے آئیں جہاد کی ڈیفینیشن کریں، جہاد کی شرائط بتائیں. میں بارہا بتا چکا ہوں، نہیں بتا سکتے، بتا ہی نہیں سکتے. تو بہرحال مسئلہ پھر یہی ہے کہ ہم نے درست سمت جو ہے، ہم نے کبھی بھی حقیقت پسندانہ سوچ رکھ کے زمینی حقائق کے مطابق تاریخی واقعات کو دیکھتے ہوئے ہر قوم کی، ہر گروہ کی جو ذہنی نشو و نما کو سمجھے بغیر ہم لوگ جو ہیں آپس میں خوش گپیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی
یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی ہندوستان مارا گیا، کبھی طالبان نے کشمیر فتح کر لیا، کبھی وہ القدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب یہودیت صہیونیت کے گماشتے اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے تو پوری قوموں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. تاریخ کے اندر اتنے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ جناب وقتی طور پہ افغان جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جی ہم پاکستان کو جو ہے خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیررزم کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوویٹس سے اسلحہ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ قبائلیوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویپن منی دے کے پشتونستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان اندرخانی بلٹ اپ کر رہے ہیں. یہ بارہا ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں سمجھنا، لیکن ہم نے نہیں سمجھنا. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے تاریخی جو واقعات ہیں اس میں جب کبھی بھی ایک شارٹ ٹائم کے لیے بظاہر ایکسچینج دوستانہ ضرور ہوئی ہے کہ بھئی وہ کیا بولتے ہیں، ظاہر شاہ نے بیان دے دیا کہ ہم پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ اوکے، اور یہاں ہمارے ڈول بجنا شروع ہو جاتے ہیں، واہ جی واہ واہ. لیکن زمینی جو حقائق ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ایک طرف وہ دوستی کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جناب وہ سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پشتون ظلم بنا رہے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی بنا رہے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں کھاد کے ایجنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، فقیر و فیپی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، کریم پرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ خفیہ تعلقات بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ پاکستان کو کیسے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. وہ دن رات اس میں مصروف ہوتے ہیں. تو ابھی آپ یعنی یہ چیز کو ہم بارہا دیکھ چکے ہیں. آج پھر کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جی طالبان اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی کو نکال دیا ہے، ٹی ٹی پی کو. جبکہ تاریخی طور پہ افغانوں کا بیانیہ اور عملی سیاست، عملی اقدام جو ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. اوکے بھئی یہ کون سا بڑا افغانستان افغانوں کا ملک ہے. اگر ٹی ٹی پی کو نکالنا چاہتے ہیں تو دے نو کہ وہ کہاں ہیں وہاں پر. اوکے تو ان کو اکٹھا کریں اور ان کو جناب پاکستان کے حوالے کر دیں. یہ 2 دن کا کھیل ہے. اوکے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھنا چاہتے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو اور یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جی انہوں نے امریکنوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے مدد کی تھی، ان امریکنوں کے خلاف جہاد کیا تھا. سب جھوٹ ہے. امریکنوں کے ساتھ تو طالبان نے جنگ کی ہی نہیں ہے. اوکے کتنے امریکن مارے گئے ہیں یار. رشین جو ہیں 9 سال کے اندر کتنا رشین 16-17 ہزار ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور یہاں دیکھیں کتنے ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر فرینڈلی فورس سے مارے گئے ہیں یا کیا بولتے ہیں خودکشیاں کرنے کے بعد یا بیماریوں کے بعد. فرنٹ کے اوپر تو مرے ہی نہیں ہیں یہ امریکن سولجر. ویری فیو. وہ بھی جو ہے دنیا کو دکھاوے کے لیے کہ بھئی حقیقت میں افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ. اگر اس قسم کا بھی وہ ٹول ٹمکا نہ کریں تو وہ دنیا کو سمجھ جائے گی کہ یہ افغانستان کو آکوپائی کرنے گئے ہیں، طالبان کو یا ٹیررسٹوں کو ایلیمینیٹ کرنے نہیں گئے. بالکل نہیں ہوئی جنگ ان کی. کمال ہو گیا. ایسے جھوٹ بولتے ہیں بہنچود یہ سارے آ کے. تو یہ امریکن کی اور ان کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. یار آپ امریکن کے دور حکومت یعنی حامد کرزئی، اشرف غنی، ان سب لوگوں کے سامنے لیڈرشپ جو ہے طالبان کی وہ وہاں رہتی رہی ہے انڈر دا پروٹیکشن آف CIA کابل کے اندر. وہ کیا علاقہ ہے چلستون اور ادھر ادھر ان کو بڑے بنگلے دیے ہوئے تھے، پوری پروٹیکشن تھی وہاں پر. اوکے ایون یہ ملا ضعیف بھی وہیں رہتا تھا. تو یار یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. خیر تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے
سردار نعیم جو اس کی میرے خیال میں کیا بولتے ہیں کنگ جو تھا ظاہر شاہ کی بہن یا بیٹی یا بہن کا شوہر تھا وہ، تو یہ اس کی رشتہ داری بھی تھی اس کے ساتھ غالباً کیا بولتے ہیں سردار داؤد کے ساتھ بھی تھی. تو خیر وہ جو ہے وہ امبیسیڈر لگا تھا کہاں پاکستان کے اندر. آئی تھنک ہی واز دا فرسٹ امبیسیڈر افغان امبیسیڈر ان پاکستان سردار نعیم. تو وہ اس کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک جو ہے وہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر ٹوٹلی اس کے مخالف جو ہے ہو رہا تھا. یہ دیکھیں جی، یہ ایک پرانے اخبار کا تراشا ہے جو اس زمانے کا ہے. یہ سفیر جو ہے افغانستان کا سردار محمد نعیم خان، اس کا انٹرویو ہے. وہ کہہ رہا ہے ہر افغان پاکستانی بھائی کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہے. اور میں کی دسا پاکستان بننے سے پہلے کی جو لوگ جو ہندوستان سے مسلم جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے گئے تھے، آپ ان کی بکس پڑھ لیں جنہوں نے دن رات بے لوثانہ طریقے سے افغانوں کی مدد کی، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. ایک نہیں، سب نے لکھا ہے کہ بڑی ڈسکریمنیشن ہے، بہت ہیٹ کرتے ہیں ہم ہندی مسلمانوں کے ساتھ. اور اب پاکستان جو افغانوں کے لیے گالی کا حیثیت رکھتی ہے، سب تو بڑا جھوٹ کہ کوئی افغانی بھی پاکستانیوں کے لیے خیر سگالی ہے. بیان کچھ اور ہے نا، عمل کچھ اور ہے. میں یہی بات کہتا ہوں. آج بھی طالبان جو ہے کتنا کچھ کر لیں گے، وہ باتیں بہت ہوں گی. ہمیشہ ہوتا رہا ہے. طالبان کے دور سے اگر ہم شروع کریں، ظاہر شاہ کے دور تک جائیں تو آپ کو ہر تاریخ، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے، ہم نے نہیں سمجھنا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی انتہائی خلوص کا اظہار فرماتے ہوئے جمعیت اقوام متحدہ کے افغانی وفد نے جو رویہ اختیار کیا تھا، یعنی جب انہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا، وہ اس کی بات کر رہا ہے. ہمیں اس کا افسوس ہے، اس میں حکومت افغانستان کا مشورہ ہرگز شامل نہیں تھا. سب تو بڑا جھوٹ. دیکھیے جناب، جو ان کا وہ محمد حسین غالباً اس کا نام تھا، وہ جب یہ ووٹنگ ہونے سے کئی دن پہلے پوری افغان جو امبیسی تھی وہ متحرک تھی. وہ عربوں کے وفد کو بلا کے کھانے کھلا رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں لے کے جا رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا آفرز ہوتی ہوں گی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے تحفے طوائف دیے جا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے خلاف ووٹ دیں. لیکن ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہوئے. اوکے، اب مجھے کوئی بتایا جائے، پوری افغان امبیسی انوالو ہے اس میں، اور یہاں یہ جناب سفیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا انفرادی عمل تھا. چلو انفرادی عمل تھا تو پھر اس کو ریموو کر دیتے نا، اس کو واپس کابل بلا کے اس کو سزا دیتے کہ یہ تم نے کیا کیا، وہ تو کیا. یعنی کوئی گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہاں پر، یہ جو ان کو تحفے دے رہا تھا، یہ جو ان کی دعوتیں کر رہا تھا، کہ اپنی جیب سے کر رہا تھا. کیسے فضول حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جناب علی، یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. آگے اس نے لکھا کہ افغانستان علاقائی توسیع کا خیال نہیں رکھتا، نہ ہی اسے پاکستان کے کسی علاقے کو شامل کرنے کی تمنا ہے. نقشہ کیا بنایا ہوا ہے 47 سے ہی، کہ پورا خیبر پختونخوا، بلوچستان، اس کو افغانستان کا حصہ بتایا، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جناب ہماری کوئی تمنا نہیں کہ پاکستان کے کسی علاقے کے اوپر رکھیں. ہم تو صرف آگے لکھا ہے کہ جی ہمارا منشا تو صرف یہ ہے کہ پٹھانوں کو اپنی طرز حکومت کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے. بھئی تو کون ہے بھئی؟ پاکستان کے پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، اوکے،
ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں اپنے اپنے صوبوں میں، وہ ان کا اختیار ہے، اوکے، آپ کا تو نہیں ہے. آپ لوگ تو جب وہ رنجیت سنگھ کی فوج آ رہی تھی، آپ ان ہی پٹھانوں کو، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کو تن تنہا چھوڑ کے، بے یارو مددگار چھوڑ کے تو بھاگ گئے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو آزادی کا حق ملنا چاہیے. یہ ان کا مسئلہ ہے. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ. وہ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ. تو یہاں آپ اکثریت میں بھی نہیں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں. اکثریت کے پٹھان جو ہیں جو فیصلہ کریں گے، جن کے پشاور میں وہ پیدا ہوئے، ان کے قبریں پشاور میں ہوئیں گی، اور جو ان کے سے پہلے تھے وہ بھی پشاور میں اور مردان میں پیدا، اور یہی اسی سرزمین، یہ ان کی سرزمین ہے، یہ حق رکھتے ہیں، آپ حق نہیں رکھتے. بھئی اقلیتوں کا جو کیا کہتے ہیں نسل کشی آپ کرتے ہیں افغانستان کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، انہوں نے ہزارہ کے ساتھ کیا کیا، ازبکس کے ساتھ کیا کیا. ہمارے تو ایسا کوئی نسل کشی نہیں ہوئی، ایسا کہ پٹھانوں کو غلام تو نہیں بنایا گیا. ان کو پٹھانوں کو اٹھا کر، پاکستان کی کسی بھی حکومت نے پٹھانوں کو اٹھا کر جو ہے کراچی اور لاہور میں زنجیریں باندھ کر غلاموں کی طرح سیل آؤٹ نہیں کیا. آپ نے ہزارہ کے ساتھ کیا اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا. پہلے اپنے گھر کی خبر لو. خیر، تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں کہ اب یہ بتا کیا رہا ہے اور حقیقت کیا ہے کہ فقیر اور فیپی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کس لیے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. دیکھیے جی، بہت سادہ سی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ جناب عالی، جو تاریخ کا جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ بیانیے طور پہ افغانستان کی ہر حکومت نے وقتاً فوقتاً ایک دوستی کا، ایک بڑا پرامن ہونے کا، اچھے ہمسائے ہونے کا سٹیٹمنٹ تو ضرور دیا ہے، لیکن وہ اپنی بنیادی پالیسی سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. حکومت خواہ ظاہر شاہ کی ہوتا یا کمیونسٹوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، یا طالبان کی بھی، ان کا بیانیہ ایک ہی ہے، کبھی نہیں بدلا، کبھی نہیں بدلا. حکومت کا ڈپلومیسی کچھ اور چیز ہے، زمینی حقائق جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے. پرابلم ساری یہ ہے. دیکھیے، آج کا بہت خوشی منائی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹیررزم ابھی بھی جاری ہے، بم ابھی بھی ہو رہے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں علیحدگی پسندانہ رجحان اور ان کی ساری چیزیں ابھی بھی شدت سے ہو رہی ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں، کمیونسٹ ہوں، لبرلز ہوں، مذہبی ہوں، خوارج ہوں، جو کوئی بھی، طالبان، یہ سارا خلقی ہوں، طالبان ہوں، مجاہدین ہوں، بیانیہ ان کا سب کا ایک ہی ہے. وہ ظاہر ہے کہ گریٹر افغانستان کا ہے، نیشنلزم ہے. یہ بنیادی طور پہ کبھی بھی ان میں کوئی بھی نہ تو، ہاں چھاپ ہے خلقی پرچمی کمیونسٹ ہیں، اوکے، چھاپ ہے کہ وہ طالبان اسلامسٹ ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف ٹائٹل ہے. ریالٹی یہ ہے، ان کا کریکٹر یہ ہے کہ یہ سب کے سب کٹر نیشنلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کی پہلی محبت نیشنلزم ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہی کوئی دوسری رائلسٹ اور یہ اور وہ. تو آج جو کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی چھلانگیں لگا رہی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دو اور یہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاؤ. یار ہمیں یہ چیزیں نہیں سمجھ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان کو کہیں دیکھو جی، طالبان کے
جو پالنہار ہیں، جو ان کے ماسٹر ہیں، ہم نے ان کو سبق سکھا دیا ہے اور پھر بھی سکھا دیں گے اور بھی کر دیں گے. جب جب وہ آئیں گے ہم ان کو نپٹ لیں گے. ہم آپ کوئی طالبان کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ ہتھیار پھینک دیں، آپ یہ کر دیں، امن ہو جائے، یہ وہ. نو، چھوڑ دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ. ہم خود ان کو سنبھال لیں گے، سنبھال لیں گے. آپ چاہے ان کو سروبی میں بیس دے دو، یا ان کو کندھار میں بیس دے دو، یا ہرات میں، ہم سنبھال لیں گے ان کو. اوکے. بس اگر آپ بھائی چارہ، امن اور یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہمارا ڈسپیوٹ ہے، کہ آپ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ فرضی کرخا یعنی ڈیورنگ لائن کو نہیں مانتے. اوکے. تو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ، آپ اس کو ریکگنائز کریں. طالبان کو ہم خود نپٹ دیں گے، ڈزنٹ میٹر، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. اوکے. خواہ طالبان ان کی پشت پناہی کریں یا نہ کریں، صحیح پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت میں کب سے 4 سال سے کہہ رہا ہوں. جب سے وہ طالبان کی حکومت، جب سے وہ امریکنز گئے اور طالبان نے شدید ٹیررزم کیا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، نہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ تو مادر چود، وہ کیا نام ہے، عمران خان قادیانی نے جو بلنڈر کیا تھا، وہ تو کیا بولتے ہیں، ابھی بھی ہم نے نہیں سیکھی چیزیں فیکٹ سے. تو اس کے لیے ضروری تھا فرام دا ویری بگننگ کہ ان کو بھرپور جواب دیا جاتا. یہ آج کی جنگ وہ جنگ نہیں ہے بھائی میرے، یہ ساری اور ساری ریموٹ کنٹرول جنگ ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ سارا کچھ ہے. ہندوستان جس کو بڑا مان تھا کہ وہ سپر پاور ہے، ایون انہوں نے بھی جو اپلائی کی ہے جنگ. اور آپ دیکھیے، جب بھی یہ پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ حق ہے کہ وہاں سے ٹیررسٹ نکل رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بوٹس تو نہیں بھیجتے اپنے. اوکے. وہ میزائل بیچتے ہیں، وہ طیارے بیچتے ہیں، اور وہ تو اتنی ایفیشینٹ ایئر فورس ہے. کابل تک ریچ ہونی چاہیے، جہاں جہاں ٹیررسٹ تھے وہاں وہاں ان کو صرف وہ خوست کے اور ادھر ادھر کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو مطلب حق ہے، کیونکہ وہ تو خود کا شملے کر رہے ہیں. وہ تو کابل میں بھی اگر ان کے بیس ہیں، وہاں بھی اپنی سٹرائکس کرو. اوکے. اور کئی ایسے علاقے بھی ہیں، اینڈ آف دا ڈے اگر وہ پھر بھی نہیں ہے تو کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ آپ آسانی سے جو ہے ان کو گھیرے میں لے سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ ایک دو بمب چلا کے اور ایک دو کر کے خوص وغیرہ میں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات پھر بھی نہیں آئیں گے. ٹیررزم جاری رہے گا، کیونکہ یار یہ ان کی ارننگ ہے طالبان کی. زائنسٹ جو ان کو ہیوی انویسٹ کر رہے ہیں، اسی مسئلے پہ کر رہے ہیں. یہ چیز ہم نے نہیں آج تک سمجھے. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ آپ طالبان کو نہ، انہوں نے طالبان کی کیا بولتے ہیں، ٹی ٹی پی کی حمایت چھوڑنی ہے، نہ ہی وہ کوئی آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. زبانی تو جمع خرچ بیان بازی ہے، وہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے. جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کا امبیسیڈر جو پہلا تھا وہ بیان بازی کر کے چلا گیا نا، آپ کو سمجھ نہیں لگی وہ کیا کہہ رہا ہے. اوکے. کہ ہم پاکستانیوں کی قدر کرتے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. تو بیان بازی کے اوپر آپ ہرگز نہ جائیں. کتنے فتوے وہ دے دیں، کتنے کچھ کر لیں، وہ اپنی پالیسی نہیں ہٹیں گے. آپ کو اپنا جو ہے صحیح پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوئے گی. اب مسئلہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو کلیم ہندوستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مہابھارت کی سرزمین کے اوپر ایک ہم شرنک ہو گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان جو ہے بنا ہے وہ مہابھارت کی سرزمین کے اوپر بنا ہوا ہے. اوکے. اس کے لیے وہ کشمیر
ڈسپیوٹ بھی بنایا ہوا ہے. اس کے لیے وہ بہت بڑی عسکری طاقت بھی بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف اور پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے. چائنا 1950 کی دہائی میں بھی ان سے طاقتور تھا. تو آج کے تو آپ امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے. یہ کبھی بھی چائنا کے خلاف یہ سارا اور سارا کیوں یہ اس طرف ہے. اوکے. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے. اب جو بہت بڑا المیہ ہوا, جو تاریخ کو فراموش کر دیا گیا ہوا ہے, جو فیکٹس جو لوگوں کو نہیں معلوم, وہ یہ ایک پالیسی تھی ہندوستان کی فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ پاکستان کو جو ہے سینڈوچ بنایا جائے. ادھر سے افغانستان, ادھر سے ایران, اور ہم مل کے تو پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر لیں, یا وہاں علیحدگی کے یعنی اس کے تقسیم ہو جائے, یا جنگ ایسی ہو جائے کہ ہم پورا اس کو فتح کر لیں. یہ وہ, اور اس کے لیے ہمیشہ سے انہوں نے یہی سوچا ہوا کہ جناب علی ہم سینٹر کو ویک کریں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں جو ہے آزادی کی تحریک ہوئے گی, ادھر کیا بولتے ہیں پشتونستان کی آزادی کی تحریک ہوگی, تو ان کو ہم آسانی سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے, تو ادھر افغانستان ہماری مدد, ہم ان کو سینڈوچ بڑھا کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ ہم اچیو کر رہے ہیں. یہ چیز ہے جس کو آج تک ہم نہیں سمجھ سکے. دیکھیے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کبھی بھی پبلک میں نہیں آئے. مثال کے طور پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھی سوویٹس یا رشیا جو ہے وہ گرم پانی تک آنا جاتا ہے, حالانکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے, کبھی بھی کوئی اس کا کوئی سالڈ ثبوت بھی نہیں ہے. تو یس بالکل گرم پانی تک آنا افغانستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے. اسی لیے وہ کیا بولتے ہیں گریٹر افغانستان کی باؤنڈریز جو ہے وہ ہمیشہ وہ بحرہ ہند کیا گوادر تک اور بلوچستان تک لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ میں بتا رہا ہوں اوکے کہ جنہوں نے آفیشیل اپنے میپ کے اندر جو ہے گرم پانی کی ریچ تک رکھا ہوا ہے وہ افغانستان ہے, نہ کہ رشیا. رشیا کے پاس وہ گرم پانی کی وہ ہیں بھی. بہرحال یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی ننگی حقیقت کو نہیں جانتے, اس تاریخ کو نہیں سمجھتے, اور ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں افغان ایشوز کے اوپر. اوکے. تو میں اس کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جناب علی کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری میں بہت اہمیت کا حامل ہے, جس کے اوپر زیادہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے شروع سے ہی وہ مغربی بلاک میں چلا گیا تھا. مغرب یا امریکہ کی یہ پالیسی تھی کہ جناب علی یہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ بنا جائے, جس میں ایران, پاکستان اور ریجن کے دوسرے علاقے جو ہیں وہ اسٹرانگ میرے الائی ہو جائیں. اور اس کے اندر انہوں نے کوشش یہ کی کہ افغانستان کو بھی شامل کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے پاکستان اور افغانستان کا کنفیڈریشن کا ایک آئیڈیا جو کہ کافی حد تک جو ہے وہ پائے تکمیل کو بھی پہنچنے والا تھا, کیونکہ سردار داؤد بھی آیا اور افغان گورنمنٹ بھی ایگری ہو گئی, پاکستان بھی ایگری ہو گیا, اور یہ ایک لمبا ایک پروجیکٹ تھا. ریلوے لائن بچھانا, ترقیاتی کاموں کی صورت میں جو ہے امریکن ٹھیک ہے, امریکن بلاک غلط ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر خطے میں کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ ترقی کا باعث بنے, لوگوں کے خوشحالی کا ہو, تو اس کو اچیو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں. اوکے. کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اور بہت ساری چیزیں. باقی جو ہے یہاں اگر ہاسپٹل بنتا ہے, اگر کوئی بند بنتا ہے, کیا بولتے ہیں بجلی کا بند بنتا ہے, روڈ بنتی ہیں, ٹریک بنتے ہیں, تو وائی ناٹ. تو یہی ایک چیز تھی. تو کیونکہ نہرو کی یہی پالیسی تھی شروع دن سے ہی, گاندھی, نہرو وغیرہ کی, غفار خان کی, کہ پاکستان کو دو طرف سے یا تین طرف سے جو ہے وہ
سینڈوچ بنایا جائے، جس کے لیے انہوں نے افغانستان کے اندر کام کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ایران کے اوپر، لیکن وہ ایران جو ہے شاہ آف ایران نے ان کے آفر کو ریجیکٹ کیا اور افغانوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے پاکستان کے خلاف محاذ بنا دیا اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کنفیڈریشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کا آئیڈیا آیا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر، اور وہ جو انڈین پلان تھا وہ اس صورت میں ناکام ہو جاتا، لہذا انہوں نے جناب کیا کیا کہ غفار خان کے ذریعے اپنے امبیسیڈر، اپنے منسٹرز وغیرہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو سیکرٹ دورے ہوتے رہے افغانستان کے، کابل میں، کابل والے دلی میں جاتے، اور یہ جو آئیڈیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کو فیل کر دیا جائے۔ دیکھیے جی، اگر پاکستان اور افغانستان میں کنفیڈریشن ہو جاتا تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہندوستان کا پلان تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ بنا کے رکھا جائے وہ فیل ہو جاتا، تو اس کے لیے انہوں نے بے شمار ایفرٹس کیے، وہ غفار خان نے بڑا وائٹل پلے رول کیا نیگیٹو، انفارچونیٹلی کہ وہ کابل جا کے تو اس نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، پاکستان کے ساتھ یہ کرو گے تو پھر اس میں کیا بولتے ہیں یہ پورا ایریا جو یعنی آپ پنجابیوں کے غلام بن جاؤ گے، اور وہ پنجابی بیشنگ ایسی ہے کہ وہ افغانوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ بھی اس میں ہمارا کتنا مفاد ہے، ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ بندرگاہ مل جائے گی، اور اتنا زیادہ وہ پلان جو سی آئی اے امریکنز وغیرہ کے تھے وہ کافی وہاں ڈیولپمنٹ ہو جاتی، لیکن وہ پھر انفارچونیٹلی اس کے اوپر نہیں ہو سکا۔ یہ 1950s کا، اس کی میں ڈیٹیل بعد میں کسی اور ویڈیو میں بھی بنا دوں گا، لیکن ایون ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے 70s میں اس کو قائل کر لیا تھا کہ پہلے تم بارڈر کو تسلیم کرو، پھر اس کے بعد ہم ایک کنفیڈریشن کی طرف جائیں گے۔ اوکے، اب پہلا جو تھا 50s کا، اس کو ہندوستان اور کیا بولتے ہیں غفار خان اور افغانوں کے کچھ کوتا نظر سیاستدانوں کی وجہ سے وہ عملی طور پہ اس کو نہیں ہو سکا، اور جب دوسری بار ذوالفقار علی بھٹو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سردار داؤد کو انہوں نے قتل کر دیا خلقی پرچمیوں نے، اور اس کے بعد کوئی چانس نہیں آیا کہ کوئی ایسا حکمران ہو جو کہ ڈیورین لینڈ کو تسلیم کر کے یا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے ایک وفاق اور ایک مضبوط اس ریجن میں ایک بلاک بنایا جا سکے۔ وہ الٹا اس تصور سے ہی جو 1974 میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جو اسلامی بلاک بن رہا تھا، تو اس وقت بھی پالیسی افغانوں کی یہی تھی کہ اس میں بھی پاکستان بیشنگ اور یہ وہ، حتیٰ کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ذوالفقار علی بھٹو ٹرائیڈ از بیسٹ کہ ان کو اس دائرے میں لایا جائے، اس دائرے میں لایا جائے کہ یہ بھی جو ہے عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ایک اسلامی بلاک کی تشکیل بنائے۔ اسی لیے جو فارن منسٹر اسلامی کی جو ہر سال کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا تھا، یہ بھٹو صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ قرارداد کے نیکسٹ جو ہوگی افغانستان میں ہوگی، صرف یہ تھا کہ یہ بھی مین سٹریم اس بلاک میں آئیں۔ اوکے، لیکن انفارچونیٹلی داؤد خان نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان کی سازش ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، یہ فراموش شدہ تاریخ ہے، جب تک ہم ان فیکٹس کو نہیں جانیں گے ہم کبھی بھی جو ہے کوئی حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی ٹی ٹی پی کوئی تھریٹ نہیں ہے، اصل تھریٹ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اور افغانستان نہ رہے، اور وہ یہی سرزمین یعنی اس کا ہے، اگرچہ انہوں نے انگریزوں سے پیسے لیے تھے، اسلحہ لیا تھا، سائن کر دیا تھا 1893 سے لے کے 1947 تک ان کو کبھی کوئی ڈیورین لائن اور یہ لاہور کا خیال نہیں آیا، جیسے انگریز چلے گئے اور انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے تو کہیں کہ جی انہوں نے اسلحہ لے لیا ہے، اب یہ کر دیا ہے، اس نے جہاد نہ کرنا، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ ایک دو ہفتے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے یہی کچھ ہوگا۔ بہرحال اس موضوع کے اوپر میں دوبارہ بھی کوئی ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ،
یہ پارٹ ایک ہی ہے اس کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو افغان ہے وہ پاکستان بیشنگ سے اب باز آ جائے, ریئلٹی کو سمجھے, اپنی تاریخ کو سمجھے. انفارچونیٹلی جتنے بھی ان کے جو جرنلسٹ ہیں, یہ ہیں, وہ غلط تاریخ اور جھوٹ تاریخ اور ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو کہ ریئلٹی کے بالکل پاس نہیں ہیں. ابھی کیا بولتے ہیں, فرسیاب نے کبھی اس کے اوپر بات کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. فرسیاب تو وہاں تھا کابل کے اندر, اوکے. کبھی اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھو ٹھیک ہے جو بھی ہمارے ڈسپیوٹ ہیں یہ وہ تم یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو کہ یہاں پر پشتونستان ڈے مناتے, بلکہ یہ تو جا کے سپیچز کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سب سے زیادہ نقصان اپنی قوم کو پہنچایا ہے, جس کی میں بارہا مثالیں دے رہا ہوں اور بھی دیتا جاؤں گا. تو اس لیے بنیاد یہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے وہ بتائی جائے, اور افغانستان جو بھی الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں ٹیررزم کی, انٹرفیئرنس کی, یہ وہ, حالانکہ یہ سارا کچھ جو ہے افغانیوں نے کیا ہوا ہے, لیکن یہاں کوئی بولتا کوئی نہیں ہے, جواب نہیں دینے والا. تو یہ کسی کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہے, بلکہ فیکٹس کو جاننا ہے. فیکٹس کو جب ہم جانیں گے, صحیح حقائق کو جاننے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی قوم کی بہتر رہنمائی کر سکیں. تو بالکل جو ہے وہ یہی ہے, جب تک یہ ڈسپیوٹ ہے, یہ چیزیں ہیں, افغان کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی فرینڈلی ٹرمز پر نہیں آئیں گے, آپ چاہے کچھ کر لیں. ابھی یہ میں نے جو کنفیڈریشن کا تھا وہ اس کے اوپر میں مزید بھی بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد اس کو فیل کرنے کے لیے ہندوستان اور افغانستان نے کس طریقے سے پاکستان کے امبیسیز پر حملے کیے, جو بھی کچھ ہوا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کی بھی میں ضرور کبھی وقت ملے گا تو میں ویڈیو بناؤں گا.